السلام علیکم دوستو، معلومات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج آپ کو جو میں معلومات بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ دنیا کے 5 بڑے مذاہب کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 5، سکھ مت ایک توحیدی مذہب ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کو سکھ کہا جاتا ہے۔ سکھوں کی مذہبی کتاب شری آدری گرنتھ یا گیان گرو گرنتھ صاحب ہے۔ دوستو، عام طور پر سکھوں کے 10 ستگر مانے جاتے ہیں، لیکن سکھوں کی مذہبی کتاب میں 6 رہنماؤں کے ساتھ 30 بھکتوں کی بانی ہے، جن کی عمومی تعلیمات کو سکھ راستے پر چلنے کے لیے اہم مانا جاتا ہے۔ سکھوں کے مذہبی مقام کو گردوارا کہتے ہیں۔ دوستو، 1469 عیسوی میں پنجاب میں پیدا ہونے والے گرو نانک دیو نے گرنتھ کو کھوجا اور گرنتھ کی تعلیمات کو دیش دیشانتر میں خود جا کر پھیلایا تھا۔ سکھ انہیں اپنا پہلا رہنما مانتے ہیں۔ گرنتھ کی تبلیغ باقی 9 گروؤں نے کی۔ 10ویں رہنما گوبند سنگھ نے یہ تبلیغی کام خالصہ کو سونپا اور گیان گرو گرنتھ صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نصیحت کی۔ سنت کبیر، دھنا، سادھینا، رامانند، پرمانند، نامیود اور تکا رام وغیرہ جن کے اقوال آدی گرنتھ میں درج ہیں، ان بھکتوں کو بھی سکھ ستگروں کے جیسے مانتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جیسے وہ اور کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اشور اکال اور نر نکار ہے۔ نمبر 4، ہندو مت۔ دوستو، ہندو مت کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اسے ویدک دور سے بھی قدیم خیال کیا جاتا ہے، کیونکہ ویدک دور اور ویدوں کی مرتب ہونے کا دور مختلف ہے۔ ہندو مت میں صدیوں تک زبانی روایت کا رواج رہا ہے، چنانچہ اس کی تاریخ اور مذہبی کتابیں سینہ بہ سینہ ہی منتقل ہوتی رہیں۔ بعد ازاں ان کا تصنیفی عہد بھی خاصاً طویل رہا۔ ہندو مت کی سب سے معروف کتابیں وید ہیں۔ ان کی تالیف کا عہد یکساں نہیں ہے۔ دوستو، محققین کے مطابق ویدوں کی تشکیل کا آغاز 2000 قبل مسیح سے ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ مرتب ہوتے رہے۔ پھر پہلے وید کو 3 حصوں روگ وید، یجیر وید اور سام وید میں تقسیم کیا گیا، جو وید تری کہلاتا ہے۔ ہندو اعتقاد کے مطابق ویدوں کی تقسیم رام کی پیدائش سے قبل پوروشی کے عہد میں ہوئی۔ ہندو مت کی تاریخی کتابوں میں رشتوں اور مینیوں کی روایت سے پہلے منوؤں کی روایت کا ذکر ملتا ہے، اور اس وقت دنیا میں 8ویں منو ویوسوت کی نسل ہے۔ 8ویں منو ویوسوت کے عہد میں بھگوان کا متسیہ اوتار آیا تھا۔ نمبر 3، بدھ مت۔ دوستو، بدھ مت کا بانی سدھارتھ گوتم سن 600 کے قریب انڈیا کے شاہی گھرانے میں پیدا ہوا۔ کہانی کے مطابق وہ بیرونی دنیا کی تھوڑی سی پردہ دری کے ساتھ عیش و عشرت سے رہتا تھا۔ اس کے والدین کا مقصد اسے مذہب کے اثر سے بچانا اور اسے درد اور مصیبت سے محفوظ رکھنا تھا۔ تاہم زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کی پناہ گاہ میں چھید ہو گیا اور وہ ایک عمر رسیدہ شخص، ایک بیمار شخص اور ایک لاش کی روایتیں دیکھا کرتا تھا۔ اس کا چوتھا رویہ ایک پرامن زاہدانہ راہب کا تھا۔ راہب کی امن پسندی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو زاہدانہ راہب بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سادگی کے ذریعے روشن خیالی کی تلاش کے لیے مال و دولت کی زندگی کو خیر باد کہہ دیا۔ اسے اس قسم کی خود نفس کشی اور شدید غور و فکر کی تربیت دی گئی۔ وہ اپنے ساتھیوں کا رہنما تھا۔ آخرکار اس کی کوشش ایک حتمی وضع پر اختتام پذیر ہو گئی۔ اس نے خود کو چاول کے ایک کٹورے پر محدود کر دیا۔ وہ سوچ بچار کے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا کہ یا تو وہ روشن خیالی حاصل کر لے یا کوشش میں مر جائے۔ اس نے اپنی جان فشانی اور کوششوں کی وجہ سے اگلی صبح تک روشن خیالی حاصل کر لی۔ اس طرح وہ ایک روشن خیال یا بدھا کے طور پر جانا جانے لگا۔ اس نے اپنے نئے شعور و فہم کو لیا اور اپنے راہبوں کو تعلیم دینا شروع کر دی، جن کے ساتھ اس نے پہلے ہی اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں سے 5 اس کے پہلے شاگرد بن گئے۔ نمبر 2، مسیحیت۔ دوستوں، مسیحیت ایک تثلیث کا عقیدہ رکھنے والا مذہب ہے جو یسوع کو مسیح خدا کا بیٹا اور خدا کا ایک اقنون مانتا ہے، اور اسے بھی عین اسی طرح خدا مانتا ہے جیسے خدا اور روح القدس کو، جنہیں بالترتیب باپ، بیٹا اور روح القدس کا نام دیا جاتا ہے۔
اپنے پیروکاروں کی تعداد کے اعتبار سے مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا دوسرا مذہب ہے۔ 2019 میں رومی کاتھولک، مشرقی راسخ اعتقاد اور پروٹسٹنٹ گروہوں کی تعداد 2.4 ارب تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین میں بسنے والے تقریباً ہر 3 افراد میں سے کسی نہ کسی ایک کا تعلق مسیحیت سے ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں پر مشتمل مذہب میں عقائد و وظائف کی وسیع تعداد ہوگی۔ عمومی لحاظ سے مسیحیوں میں یسوع ناصری کی انفرادیت کے بارے میں عقیدہ مشترک ہے کہ وہ خدا کے بیٹے تھے اور انہوں نے اپنی صلیبی موت کے ذریعے انسانیت کا کفارہ ادا کیا اور اپنی موت کے تیسرے دن ہی قبر سے جی اٹھے۔ مسیحی لوگ مذہب میں داخلے کے لیے بپتسمہ پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ ہے کہ ایمان لانے والے کے پاس ایک زندگی ہے جس میں اسے حیات بالموت کے لیے اپنی تقدیر کے متعلق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس تقدیر میں عموماً جنت کی ابدی رحمت یا جہنم کا دائمی عذاب شامل ہے۔ اور نمبر 1 پر آتے ہیں دوستو اسلام۔ اسلام میں مسلمانوں نے اللہ کو تاریخ میں دیکھا ہے۔ ان کی مقدس کتاب قرآن نے انہیں ایک تاریخی مقصد سونپا ہے۔ ان کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ ایسا عادلانہ معاشرہ قائم کریں جس کے تمام افراد حتیٰ کہ انتہائی کمزور اور بے بس لوگوں سے بھی انصاف اور احترام کے ساتھ برتاؤ کیا جائے۔ ایک ایسے معاشرے کو قائم کرنے اور اس میں جینے کا تجربہ انہیں الواحی ہستی سے آشنا کروائے گا کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ایک مسلمان کو تاریخ کے ساتھ کول نبھانا پڑتا ہے اور اس کا مطلب تھا کہ ریاست کے معاملات روحانیت سے الگ نہیں تھے بلکہ بذات خود مذہب کا حصہ تھے۔ دوستوں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ چند رسومات پر مبنی دیگر مذاہب کی طرح صرف ایک مذہب نہیں، مسلمان برادری کی سیاسی بہبود ایک سب سے زیادہ اہمیت کا معاملہ تھا۔ کسی بھی مذہب آئیڈیل کے مانند تاریخ خراب اور المناک حالات میں اس کا نفاذ بھی ناممکن حد تک مشکل تھا۔ تاہم ہر ناکامی کے بعد مسلمانوں کو اٹھنا اور دوبارہ آغاز کرنا ہوتا تھا۔ کتاب کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر وحی کے واقعے 610 عیسوی سے شروع ہوتی ہے۔ بعد ازاں خلفائے راشدین کے سنہری دور کے بعد پہلے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے تمام ادوار کا جائزہ کیا گیا جس میں مسلمانوں کو صلیبیوں اور منگولوں کے مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اسلام کی شروعات، ارتقاء، عروج، تعتیق، اسلام کے بعد حالیہ 3 صدیوں پر مشتمل واقعات علم زدہ اسلام کا نام دیا گیا ہے۔